آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، جب موت قریب آ جاتی ہے تو اس کے پاس ملک الموت فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ، جن کے چہرے سورج کی طریقے سے روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو ہوا کرتی ہے، جب وہ اس بندے مومن کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اپنے پروردگار کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف چل۔ پھر بڑی سہولت کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں، پورے احتیاط کے ساتھ کہ کسی طرح کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جس طریقے سے مشکیزے کا بند کھول دیا جائے تو اس کا پانی آسانی کے ساتھ بہہ پڑتا ہے، نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ ملک الموت بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اور روح قبض کرنے کے بعد جو ساتھ میں آئے ہوئے نورانی فرشتے روشن چہرے والے موجود ہیں، فوراً اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ملک الموت تو سردار کی حیثیت میں ہے، باقی جو خادم ہوتے ہیں اس کے فرشتے اس کو قبضے میں لینے کے بعد جنت سے لایا ہوا جو کپڑا ہے، اس کپڑے میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، جس کے اندر بڑی شاندار پاکیزہ خوشبو نکلتی رہتی ہے، اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد پھر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں وہ اس روح کو لے کر کے۔ تو فرشتوں کی جو جماعتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، اللہ کے نظام ہے اس پر جو متعین ہے، جس جماعت پر سے بھی یہ لوگ گزرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت گزرتی ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ اتنی شاندار خوشبو نکل رہی ہے اس کی روح سے، یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے اس کا بہت خوبصورت انداز میں تعارف کراتے ہیں، بڑے مبارک ناموں سے جو اوصاف ہوتے ہیں، کہ کسی حاجی کا ہے، یا کوئی نمازی ہے، یا قرآن کریم کا حافظ ہے، یا قرآن کریم سے بڑا اس کو گہرا لگاؤ تھا، یہ اس کے جو اوصاف تھے دنیا میں، جو کارنامے تھے، اس انداز سے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ چنانچہ یہ روح کو لے کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں کے فرشتے اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کرنے کے بعد دوسرے آسمان تک جانے کے لیے وہ آسمان کے فرشتے جنہوں نے استقبال کیا تھا اس کا دروازے پر، وہاں تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا آسمان کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو فرشتے متعین ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ساتوں آسمان پر یہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، مبارک بندہ ہے، اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دو، جو عالم برزخ کا ایک بہت بلند ترین مقام ہے، کہ اس کی روح کو، اس کا نام وہاں پر لکھ دو، اور اس کی روح کو جہاں سے یہ آیا تھا، جہاں اس کی قبر بنی ہے، جس مٹی سے یہ بنایا تھا اسی میں اس کی قبر بننی ہے، اس کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ یہ استقبال کے لیے آسمان پر لے کر کے گئے، پھر بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر جب قبر کے اندر اس کو داخل کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قبر کہتی ہے تو روئے زمین پر جو لوگ میرے اوپر چلتے تھے، میری پشت پر چلتے تھے، تو ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، اور جب تو آج میرے پاس آیا تو میرا اکرام بھی تو دیکھے گا آج۔ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کی تدفین ہو جاتی ہے، تو اب دوسرے فرشتے اس کے بعد سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر فرشتے اسے سوال کرتے ہیں، جو بہت مشہور سوال ہے ہمارے درمیان میں، تقریباً ہر مسلمان واقف ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے اس سے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ صاحب جو تمہارے طرف بھیجے گئے تھے اللہ کے پیغامات لے کر کے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ
بندہ جواب دے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس جواب کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک ندا آتی ہے آسمان سے، اس میرے بندے نے یا اس بندے نے سچ کہا ہے، لہذا اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر لگا دو، اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی رہیں، اور اس کو سلا دو جب تک کہ قیامت کا سور نہ پھونک دیا جائے، تب تک یہ اسی طرح آرام کے ساتھ سوتا رہے گا۔ یہ فرمان آتا ہے۔ پھر اسی درمیان میں ایک نوجوان اس کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے، انتہائی روشن چہرے والا، بشاشت انگیز۔ اس کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیری شکل و صورت تو لگتا ہے کہ تو کی خوشخبری لے کر کے آیا میرے پاس، بڑے شاندار چہرے والا۔ تو کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نے جو زندگی میں اعمال کیے تھے میں تیرے نیک عمل ہوں، تو آج مجھے دیکھ لے اور خوشخبری قبول فرما۔ چنانچہ اس طریقے سے اسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے اس سے کہا جائے گا کہ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے اس طرح تو سو جا، تجھ کو کوئی جگانے والا نہیں ہے، جگائے گا تو پھر تیرا رب جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، درمیان میں تجھے کوئی خلل ڈالنے والا نہیں تمہاری نیند کے اندر۔ چنانچہ بڑی میٹھی نیند اس کو سلا دیا جائے گا۔